نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا 5واں حصہ ہے منجیات کے بارے میں. اس کے 5ویں اصول پر بات چل رہی ہے، باب النیات یعنی نیات، صدق اور اخلاص کے بارے میں. آج کا جو مضمون ہے الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو مدار ہے وہ انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے. کہ اچھا عمل ہے اگر بری نیت سے کیا جائے، ریا ہو، دکھلاوا ہو، نام و نمود ہو، شہرت ہو، مخلوق کے لیے عمل کیا جائے تو بڑے سے بڑا عمل اکارت اور ضائع ہو جاتا ہے. اور نیت اگر درست ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا کا قصد ہے، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں قیمتی بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اعمال کی 3 قسمیں ہیں. پہلے نمبر پر ہے اطاعات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. دوسرے پر ہے مباحات، وہ کام جو مباح ہے، جائز ہے، جس کے چھوڑنے پر کوئی پکڑ اور سزا نہیں، کرنے پر کوئی ثواب نہیں. اچھی نیت سے اگر کرے تو ہاں اجر مل جائے گا، مباح جائز کام. اور تیسرا ہے معاصی، گناہ. فرماتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما الاعمال بالنیات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ گناہ اچھی نیت ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں رہتا، یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں ہے. بلکہ بری نیت آدمی کے عمل کو اور زیادہ برا کر دیتی ہے. مثلا ایک آدمی کسی کی غیبت کرے، یا مال حرام سے کوئی مدرسہ، مسجد، سرائے یا کنواں بنوائے اور اپنی نیک نیتی کا دعویٰ کرے کہ جی میں نے تو بڑی نیک نیتی سے یہ مسجد بنائی ہے، یہ مدرسہ بنایا ہے، میری نیت تو بہت اچھی تھی، لیکن مال حرام کا تھا، اور نیت کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نیک نیتی سے بنایا، تو یہ اور بھی ایک گناہ زیادہ ہوگا کہ حرام مال اس کام کے اندر لگایا. اس نے گناہ کو گناہ نہ سمجھا، اس حرام کو گناہ کو گناہ نہ سمجھا. یہ فاسق ہونے کی علامت ہے. یہ دراصل جہالت کی دلیل ہے، اور جہالت ایک الگ گناہ ہے جو آدمی کو اطاعت خدا سے باز رکھتی ہے. جہالت اللہ کی اطاعت سے روک دیتی ہے. ایسے آدمی کو تعلیم دینا بھی حرام ہے جس کی غرض تعلیم حاصل کرنے سے دنیا داری ہو. اس لیے پہلے زمانے میں جب کوئی علم دین پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اساتذہ پہلے سے اچھی طرح سے کھنگالتے تھے کہ دین کس لیے پڑھ رہا ہے. ایسا تو نہیں دین پڑھ کے دین فروشی کرے گا. اگر اس میں استعداد ہے، نیت اس کی صحیح ہے، تو جب اسے دین پڑھاتے تھے، ورنہ ہر کس و ناقص کو دین نہیں پڑھاتے تھے. تو فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایسا گناہ کہ جو آدمی کو اطاعت خدا بندی سے باز رکھتا ہے،
ایسے آدمی کو تعلیم دینا بھی حرام ہے جس کی غرض تعلیم حاصل کرنے سے دنیا داری ہو، اور محض اپنے کو جتانے کے لیے مباحثے اور مناظروں میں حصہ لے، یعنی اپنے علم کو جتانے کے لیے جہاں بیٹھا بحث مباحثہ شروع کر دیا۔ بعض مدرسین کا خیال ہے کہ شاگرد کی دنیا داری اور گناہوں سے اس کی ذات سے کیا تعلق، اس لیے کہ وہ ایک نیک کام کر رہا ہے، اس کی نیت میں کوئی قصور نہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی کام تو اچھا ہی کر رہا ہے نا، تو یہ چیز غلط ہے۔ بلکہ وہ ایسا ہے جیسے کسی قاتل کو تلوار دے دی جائے، یا شراب کھینچنے والے کو انگور دے دیا جائے تاکہ اور شراب کھینچے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ فاجروں سے پناہ مانگی ہے، جو فسق اور فجور میں مبتلا ہے ان سے پناہ مانگی ہے، اور اگر کسی مرید یا شاگرد کی طبائع کے رجحانات بھی بری طرف دیکھے ہیں کہ باوجود کوشش کے یہ راہ راست پر نہیں آ رہا، تو فرمایا کہ اس کو بھی الگ کر دیتے ہیں، اس کو بھی الگ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، تو ایک آدمی اگر ایسا حلقے میں ہوا اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، دوسرے بھی بگڑیں گے، اس کو الگ کر دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد رشید کو صرف اپنے دروازے کے آگے کہگل کرنے پر نکال دیا اور فرمایا کہ تو نے ایک ناحق زمین راستے سے غصب کر لی ہے، لہذا گناہ اچھی نیت کر لینے سے نیکی نہیں ہو سکتے، نیکی نیکی ہی رہے گی اور بدی بدی رہے گی۔ یعنی جیسے اپنی گھر کے آگے کوئی جگہ پہ قبضہ کر لینا، تو اس بات پر اپنے سے جدا کر دیا کہ تو نے ناحق راستے کی زمین پر قبضہ کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ نیت جتنی مکمل ہوگی اور مستحکم ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ عمل کی قبولیت کا مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کو ایک تو خالص رکھنا چاہیے اور بار بار نیت کی تجدید کرنی چاہیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے، بار بار تجدید کرے۔ تو جتنی مکمل ہوگی اور مستحکم ہوگی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچے کیوں کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا نفس کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، آخر کس لیے کر رہا ہوں، پھر اپنی نیت کو درست کر کے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور جتنا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا، للہیت، خلوص، اتنا ہی اس کے عمل کا اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ یعنی ایک کے 10 تو ہے ہی، پھر جیسا جیسا اخلاص ہوا، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عام آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، اس کے احد پہاڑ سے بڑھ کر ہے۔ کس وجہ سے بڑھ کر ہے؟ کہ جو صحابی کا اخلاص ہے وہ غیر صحابی میں نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اخلاص پر محنت کرنی چاہیے۔ آج عمل تو کر لیتے لیکن اخلاص پر محنت نہیں کرتے، جبکہ اخلاص وہ چیز ہے کہ جس سے عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، عمل قیمتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے۔ تو نیت جتنی مکمل ہوگی اور مستحکم ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر آدمی نیت کی افضلیت کو سمجھ لے کہ نیت کتنی افضل چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے، اسی لیے نیت کو کہا گیا کہ یہ سید الاعمال ہے، یعنی اعمال کی سردار اگر کوئی چیز ہے وہ نیت ہے۔ اور اسی طرح کہا گیا روح الاعمال، کہ عمل کی اگر روح کوئی چیز ہے وہ بھی انسان کی نیت ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اس عمل کے اندر روح موجود ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر وہ عمل بغیر روح کے ہے، اور بغیر روح کے جسم بیکار ہوا کرتا ہے۔
تو نیت جتنی مکمل ہوگی اور مستحکم ہوگی، مستحکم سے مراد یہ نہیں کہ ایک دفعہ کر لی اور آگے بھی چھوڑ دیا، نہیں نہیں، ہمیشہ پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اسی پیرائے پر اپنی نیت کو جاری رکھنا، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اگر آدمی نیت کی افضلیت کو سمجھ لے اور تو اس کی نیکیاں 10 نیکیوں کے برابر اپنی نیکی کو کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اگر نیت کی درستی پر نیکی کا اجر و ثواب 1 کا 10 تو فوراً ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے دفعہ سبحان اللہ کہا، 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب مل گیا۔ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا، 10 دفعہ کلمہ طیبہ کا ثواب مل گیا۔ تو 1 کے 10 تو نقد ہیں، لیکن پھر جیسا جیسا اخلاص ہو ویسے ویسے اس میں اور برکت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ، ہاں مثلا ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ خالی اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ گیا، اور ایک یہ ہے کہ اس اعتکاف میں متعدد نیتیں کرے، اور جب متعدد نیتیں ہوں گی ہر نیت کا ثواب اس کو ملے گا۔ آگے اس کی کچھ مثالیں بیان فرمائی۔ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کے لیے جاتا ہے، تو پہلی نیت مسجد میں جانے کی یہ ہے کہ مسجد میں جانا احادیث کے ماتحت خدا کے دیدار کے لیے جانا ہے۔ کہ مسجد میں کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں۔ تو پہلا نمبر کس چیز کا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے مسجد میں جاتا ہوں۔ نمبر 2، دوسرے نماز کی نیت سے جاتا ہوں۔ کوئی خالی تفریح کے لیے نہیں جا رہا، خالی مسجد کو دیکھنے کے لیے نہیں جا رہا، نہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو نماز کی نیت سے جانا۔ اور تیسرا یہ نیت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے اعضائے بدن کو برے کاموں سے بچائے گا، اور ایک قسم کے صوم میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی وہ اس عہد کے ساتھ جائے گا مسجد کی طرف کہ اپنے اعضائے بدن کو برے کاموں سے بچائے گا۔ تو برے کاموں سے بچانے کا مطلب ایک قسم سے روزہ ہو گیا ہے، جیسے روزے کی نیت ہوتی ہے، اب یہ روزے کی نیت کر رہا ہے، اب اس طرح سے یہ اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچائے گا۔ اور چوتھی نیت یہ کہ دنیا داری سے بچائے رکھتا ہے، مسجد میں جانا، اللہ کے گھر میں جانا، اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا، دنیا داری سے بچائے رکھتا ہے اور خداوند عالم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ خلق کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ خلق کے مکر و فریب سے جب تک اللہ کے گھر میں رہے گا، لوگوں کی شر سے بچا ہوا رہے گا۔ اور چھٹے یہ، اگر کوئی آدمی مسجد میں غلط کام کرے گا تو یہ اس کو روک دے گا۔ دیکھ رہا ہے کوئی آدمی غلط حرکت کر رہا ہے، اس کو منع کر دیا، اس کو روک دیا۔ اور ساتویں، وہاں ایمان والوں سے میں ملوں گا جلوں گا، میری ملاقات ایمان والوں سے ہوگی، بھائی مسلمان سے ہوگی، کسی کی مزاج پرسی کروں گا، کسی کی طبیعت پوچھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اور آٹھویں یہ کہ وہاں بیٹھ کر تمام گناہوں سے الگ ہوگا۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا ماضی میں، ان تمام گناہوں سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ اگر آج بھی انسان اس بات کا ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے گھر تک محدود کرنا ہے، تو آرام کے ساتھ میں جو ہے اپنی زندگی کو جو ہے بہت سی خرافات سے بچا سکتا ہے، رسومات سے بچا سکتا ہے۔ اور ساتویں یہ ہے کہ وہاں ایمان والوں سے ملوں گا جلوں گا۔ آٹھویں یہ کہ وہاں بیٹھ کر تمام گناہوں سے الگ رہوں گا، جن کی وجہ سے خداوند عالم کے سامنے شرمشاری نہ ہو۔ یعنی اگر میں اس طرح سے ایمان والوں کے درمیان رہا تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے، یعنی وہاں بیٹھ کر تمام گناہوں سے الگ رہوں گا۔ جب تک مسجد سے باہر تھا تو اس وقت تو خطرہ تھا گناہوں کے ہونے کا، اور جب مسجد میں آ گیا اب یہ بھی نیت ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر گناہوں سے بچا رہوں گا۔
اور ساتویں یہ کہ ایمان والوں سے ملوں گا جلوں گا، اور آٹھویں یہ کہ وہاں بیٹھ کر تمام گناہوں سے الگ رہوں گا۔ جو باہر گناہ ہوتے ہیں مسجد میں وہ گناہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے خداوند عالم کے سامنے شرمساری نہ ہوگی۔ شرمساری کب ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جب کوئی آدمی خطا تو کر لیتا ہے، لیکن خطا کرنے کے بعد جو پچھتاوا ہے، وہ پچھتاوا ایسا ہے کہ انسان کو اس چیز پر اندر سے بے چین کرتا ہے کہ ارے اللہ کے سامنے کیا چیز پیش کرے گا، اللہ کے سامنے کیا یہ گناہ لے کر جائے گا۔ اسی طرح ہر نیک عمل میں ثواب کو بڑھانے کی بہت سی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر اعمال کی تیسری قسم مباحات ہے۔ تمام اعمال دنیاوی میں نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہوتا ہے، اور بری نیت ہے تو عذاب ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی بغیر کسی نیت ہی کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ بیکار ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لہذا تو اپنا حصہ لے لو۔ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لہذا جو تمہارا حصہ ہے تو اپنا حصہ لے لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے تمام کاموں کی باز پرس آدمی سے کی جائے گی۔ سوال ہوگا کیا چھوٹا کام کیا تھا یا بڑا کام، کوئی بھی دنیا کا کام کیا تھا اس کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کسی کے کپڑے کو اگر مس کیا ہے تو وہ بھی دریافت کیا جائے گا، یعنی کسی کے کپڑے کو چھو دیا، مس کر دیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ مباحات کے متعلق جاننا بھی ضروری ہے، اور وہ ہزاروں باتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص جمعے کو عطر لگائے اور اس کی نیت صرف اپنی بلندی کو ظاہر کرنا ہے، یا عورتوں پر اپنے اثرات کا جمانا ہے۔ اسی طرح خوشبو کا استعمال بھی اچھا ہوتا ہے، خوشبو کے استعمال سے مسجد کی تعظیم مقصود ہو، اور اپنے ہم نشینوں کو آرام پہنچانے کی نیت سے لگائے، یا دماغ کو طاقت پہنچانے کی نیت ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قلوب نیکیوں سے معمور ہوتے ہیں، یعنی خوشبو کے استعمال سے مسجد کے اندر تعظیم مقصود ہونے کی نیت تو یہ نہیں کہ خالی تفاخر کے لیے، دکھلاوے کے لیے خوشبو لگا لی کہ جی میں نے ایسی خوشبو لگائی ہے، پھر اس کو گاتا بھی پھر رہا ہے۔ نہیں، سنت کی نیت سے لگائے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عطر کو استعمال کیا ہے۔ تو اپنے ہم نشینوں کو آرام پہنچانے کی نیت سے لگائے، یا دماغ کو طاقت پہنچانے کی نیت ہو، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے قلوب نیکیوں سے معمور ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو انسان کا ہر کام اور ہر نیت باری تعالی کے قربت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی یہ جائز کام ہے نا، مباح کام ہے۔ اب اس مباح کام کو اگر صحیح نیت سے کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیوی کے ساتھ جمع کرتے ہوئے یہ نیت ہونا چاہیے کہ اپنی نسل بڑھانا مقصود ہے، یعنی خالی شہوت کو پورا کرنا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانے کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ تو جماع میں نیت کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بڑھانا۔ اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار الٹا کپڑا پہن لیا، لوگوں نے دیکھ کر سیدھا کرنے کو کہا، آپ نے فرمایا کہ یہ اسی کے لیے الٹا پہنا گیا ہے اور سیدھا بھی اسی کے لیے کیا جائے گا، یعنی اللہ کے لیے۔ الٹا پہنا ہے تو اللہ کے لیے، اب سیدھا کروں گا تمہارے کہنے سے نہیں، اس کے لیے۔
حضرت زکریا علیہ السلام محنت اور مزدوری کے بعد کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے ان کی تعظیم کی اور کھانے سے فراغت پا کر فرمایا، اگر میں پیٹ بھر کر نہ کھاتا تو یہ محنت اچھی طرح نہ کر سکتا۔ سخاوت اور کرم کی بنا پر سخاوت اور کرم کی بنا پر فرض خدمت سے محروم رہ جانا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کھانے میں مشغول تھے، ایک آدمی وہاں آ گیا، لیکن آپ نے اس سے کھانے کو نہ کہا اور بعد فراغت کے فرمانے لگے، اگر یہ کھانا میں نے قرض نہ لیا ہوتا تو ضرور کھلاتا۔ یعنی وہ کھانا کسی سے قرض لیا تھا، اس لیے اس کو شریک نہیں کیا۔ اگر کھانے والا صرف ظاہری تعظیم کرنے والے آدمی پر کھانے والا صرف ظاہری تعظیم کرنے والے آدمی پر ایک گناہ نفاق کا ہوتا ہے، اور اگر کھانا کھانے بیٹھ جاتا تو دو گناہوں کا مرتکب ہوتا، ایک نفاق کا اور دوسرے خیانت کا، اس لیے کہ کھانے والے کو اگر نیت معلوم ہو جاتی تو وہ ہرگز نہ بیٹھتا۔ نیت صرف ایک رغبت کا نام ہے، وہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ نیت صرف ایک رغبت کا نام ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ جو عقل مند آدمی یہ سن لے گا کہ ہر اچھے کام میں نیت کرنا چاہیے تو غالباً وہ زبان سے نکاح کے وقت پر نہیں کہتا کہ میں یہ نکاح خدا کے لیے کر رہا ہوں، یہ بات محض دل کو سمجھانے والی ہے اور حدیث نفس سے تعلق رکھتی ہے۔ دراصل نیت کرنے سے نہیں ہوتی بلکہ خود پیدا ہو کر بدن کو اس کام کے کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی اندر سے خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب حقیقتاً اس کی نیت ہو، ورنہ ایسا ہوگا جیسے آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کہہ دے کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد کہہ دے کہ میں نے روزے کی نیت کی ہے۔ یا کوئی آدمی صرف جذبات کو دبانے کے لیے جمع کرے اور کہے کہ میں نے اولاد پیدا کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ لہذا یہ سب باتیں بالکل بیکار ہیں۔ نیت کے لیے آدمی کو اول اپنی شریعت پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز شریعت پر، اپنے دین پر ایمان ہونا۔ جب ایمان مکمل ہو جائے اس کے بعد نماز کی نیت صحیح ہے، ورنہ وہ نماز خالصاً لوجہ اللہ نہ ہوگی اور اس کی نیت بھی بیکار ہوگی۔ جس طرح بھوکا آدمی یہ کہنے لگے کہ بھوک کی نیت سے روٹی کھاؤں گا، حالانکہ وہ مجبور ہے کہ روٹی کھائے، اسے تو بھوک لگی ہے۔ اگر آدمی دنیا داری میں پھنس کر اسی کا ہو جائے تو پھر آخرت کے متعلق کسی کام کی نیت ناممکن ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک آدمی اس درجے دنیا داری میں پھنس گیا کہ اب اسے دنیا داری سے فرصت ہی نہیں ہے، تو پھر آخرت کے متعلق کسی کام کی نیت کرنا اس کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یعنی آخرت کی کوئی رغبت، کوئی میلان طبیعت کا نہیں رہتا، ہر وقت دنیا کے بکیڑے، دنیا کے قصے۔ اسی طرح اگر دین کی طرف آدمی کے رجحانات زیادہ ہوں تو اس کی ہر بات دین کے لیے ہوگی اور وہی نیت بھی ہوگی۔ یعنی نیت انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیت ایک قوت کا نام ہے۔ نیت ایک قوت کا نام ہے جو آدمی کو اپنے کام پر لائی ہے۔ یہ جیسا بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، نہیں تھا، کچھ بھی تھا، لیکن اس کی نیت اس کو کام کی طرف لے کر آئی ہے۔ انسان کی خواہش اس کے اختیارات سے باہر ہے۔ یعنی انسان کی خواہشات تو اتنی ہے نا
کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. تو اس کی جو خواہش ہے اس کے اختیار سے باہر ہے، یعنی جو اپنے اختیار سے یہ کر سکتا ہے. بعض دفعہ اس کا نفس ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جس کا اختیار ہی نہیں ہے، پھر یہ پریشان ہوتا ہے کہ جی میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں چیز نہیں مل رہی. تو انسان کی خواہش اس کے اختیارات سے باہر ہے کہ تیرا جی چاہے تو کرے، بلکہ تمام خواہشات انسان کی اس کی حسب عادت پیدا ہوتی ہیں. مثلا آدمی اگر خلوص اور معرفت رکھتا ہے تو اس قسم کے جذبات پیدا ہوں گے کہ وہی اعتقادات دل میں راسخ ہو جائیں گے. یعنی اگر آدمی دیندار ہے تو اچھے اعتقاد پیدا ہوں گے، اور اگر دنیا دار ہے تو پھر دین سے جو ہے وہ دوری ہوگی، دین سے بے رغبتی ہوگی. اور آدمی جب اس کی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی حقیقت اور حقائق سے متعارف ہو جاتا ہے، جس کے بعد بہت سی عبادتیں اپنی نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ترک کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ وہ اس عبادت کے لیے نیت نہیں دیکھتا. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں بہت زیادہ اعمال کر رہا تھا، پھر اس سے وہ اعمال کم ہو جاتے ہیں، پھر اگر وہ عمل بعد میں کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا. ابن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری کی نماز جنازہ پڑھانے کو انکار کر دیا. ابھی ان کا زمانہ ایک ہی ہے، اور ابن سیری جو ہے یہ خواب کی تعبیر کے امام ہیں. لیکن حسن بصری جو امام الاولیاء ہیں، تمام سلاسل ان کے پاس جا کر ملتے ہیں. تو انہوں نے ایک صحابی کی حسن بصری کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میری نیت اس وقت نماز پر تیار نہیں ہوئی. کتنے بڑے شخص ہے حسن بصری، لیکن انکار کر دیا کہ میری نیت اس وقت نماز پر تیار نہیں ہے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اپنے لیے دعا کی استدعا کی، آپ میرے حق میں دعا کر دیجیے. آپ نے جواب دیا کہ نیت ہونے تک انتظار کرو، نیت ہونے تک انتظار کرو. لوگ جب آپ سے حدیث بیان کرنے کے لیے اصرار کرتے تو کہہ دیتے کہ ہمت میں مخلص ہونا ضروری ہے، لہذا جب نیت ہوگی بیان کروں گا. ایک بزرگ نے کہا کہ میں ایک بیمار کی عیادت کے لیے نیت کو استوار کر رہا ہوں اور ابھی تک نہیں جا سکا. یعنی وہی بات کہ اس نیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا قصد، کہ آدمی منہ اٹھایا چلا گیا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ اگر نہیں گئے تو بدنامی ہوگی، چلو چلے جاؤ. دل میں یہی تھا کہ اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے. تو پھر وہ جانا اللہ کے لیے جانا نہ ہوا، پھر وہ تو لوگوں کے لیے جانا ہوا یا نفس کے لیے جانا ہوا. قصہ مختصر، جب تک آدمی پر دنیا غالب رہتی ہے، یہ نچوڑ ہے اس بات کا، جب تک آدمی پر دنیا غالب رہتی ہے دین کے کاموں میں نیت کا پختہ ہونا ناممکن ہے. جب تک دنیا غالب ہے، حتیٰ کہ فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکل پڑ جاتی ہے، فرائض کی ادائیگی میں بھی مشکل پڑ جاتی ہے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو جہنم کا خوف دلاتا ہے، یعنی اس درجے آزادی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کا نفس عبادت کے لیے مجبوراً تیار ہوتا ہے. اور جب آدمی اس کی اصل سے باخبر ہو جاتا ہے تو مباحات میں مشغول ہو جاتا ہے، جائز کاموں کے اندر. مثلا اگر آدمی کسی سے بدلہ لینے کی نیت دیکھے تو بدلہ لینا ہی بہتر ہے. اسی طرح اگر رات میں نماز تہجد اس نیت سے نہ پڑھے کہ اگر اس وقت میں
اگر اس وقت نہ سوؤں گا تو نماز صبح کی قضا ہو جائے گی، تو رات کو سو رہنا ہی مناسب ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر عبادت سے کسی وقت دل اچاٹ ہو رہا ہو، عبادت سے کسی وقت دل اچاٹ ہو رہا ہو، تو آدمی کچھ دیر کسی سے مزاح کر سکتا ہے، یعنی تاکہ طبیعت مانوس رہے عبادت سے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت کہیں اچاٹ ہو جائے اور آئندہ کے لیے وہ عمل مشکل ہو جائے، اس لیے اس انس کو باقی رکھنا چاہیے۔ یا بیوی کے پاس بیٹھ کر خوش ہو سکتا ہے تاکہ عبادت کے لیے پھر دماغ تر و تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں کبھی کبھی تفریح اور خوشنودی سے اپنا دماغ تازہ کر لیتا ہوں تاکہ عبادت خلوص سے کر سکوں۔ اب یہ کیا ہے؟ مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن کس نیت سے ہے؟ تاکہ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہوں، تاکہ دماغ میرا فریش رہے۔ بعض لوگ میدان جنگ میں صرف اس لیے بھاگتے ہیں بعض لوگ میدان جنگ سے صرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ دشمن پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ اس طرح بہت سے بزرگوں نے خوش طبعی سے کام لیا تاکہ عبادات میں خلوص رہ سکے، اور عبادت چونکہ نفس سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے لڑنا ہے، یہی مجاہدہ ہے، مشقت ہے۔ لہذا اس کے لیے ہر اس قسم کے ہیلے کرنا روا نہیں۔ بزرگان دین کے نزدیک اس قسم کے ہیلے درست ہیں اور وہ پسند کرتے ہیں۔ بعض علماء نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، لیکن وہ اس کے فوائد سے ناواقف ہیں کہ اپنے نفس سے کام کس طرح سے لیا جائے۔ تو یہ نیت پر بات چل رہی ہے، آگے کچھ اس کے مباحث اور اس کی کچھ توجیحات بیان کی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين